كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الرجع والمطر، وعنه هو السحاب فيه المطر، وعنه والسماء ذات الرجع أي تمطر ثم تمطر. وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من ها هنا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الطارق کی آخری آیات ہیں، پھر دوبارہ قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ والسماء ذات الرجع، مجھے قسم ہے آسمان کی جو پے در پے بارشیں کرتا ہے. ذات الرجع، الرجع کا اصل معنی تو ہوتا ہے نا رجع کا لوٹنا، پھر آنا، بار بار آنا. جیسے کہ مادہ ہے رجع کہ وہ واپس آ گیا، تو رجع کا معنی ہے بار بار کا لوٹنا. اب اس میں دو ترجمے کیے ہیں علماء کرام. ایک ترجمہ تو بعض علماء نے فرمایا کہ والسماء ذات الرجع، مجھے قسم ہے آسمان کی پھرنے والے کی. ایک ترجمہ تو علماء کرام نے یہ فرمایا، اور ایک ترجمہ یہ فرمایا کہ مجھے قسم ہے آسمان کی جو بارش پے در پے لاتا ہے. یہ دو قول ہیں. اب جہاں تک آسمان کے پھرنے کا یا گردش کا تعلق ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آسمان کی ہی گردش ہو. آسمان میں تاروں کی جو گردش ہے تو گویا وہ بھی ذات الرجع ہے. تو اس لیے بعض ائمہ نے فرمایا کہ یرید نجومہا و قمرہا و شمسہا، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں سورج رکھا ہے، چاند رکھا ہے، تارے رکھے ہیں، اور پھر وہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے. اور بعض نجوم کی حرکت جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف ہے، بعض کی مغرب سے مشرق کی طرف ہے، بعض کی شمال سے جنوب کی طرف ہے، بعض کی جنوب سے شمال کی طرف ہے. اور بعض نجوم کی حرکت جو ہے وہ حرکت قہقرہ ہے، حرکت منقوصہ، یعنی کیا معنی؟ آگے جا کے پھر پیچھے آ گئے. جیسے اللہ نے فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یعنی ایسے سیارات جن کو کہتے ہیں سیارات متحیرہ، کہ جیسے کوئی حیران آدمی ہو نا، کبھی آگے جائے اور کبھی پیچھے جائے، تو ان سیارات کا نام بھی لغت میں متحیرہ بن گیا کہ بھی وہ آگے جا رہے ہیں اور پھر الٹے پاؤں پیچھے آ رہے ہیں. تو اس لیے ان کے اس دوران کو اور ہر پھر کے آنے کو، یا دن کو چھپ جانے کو، رات کو ظاہر ہونے کو، اس لیے فرمایا گیا والسماء ذات الرجع. باقی جو یہ علماء فلاسفہ اور سائنس والوں کی بحثیں ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جب مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات مبارک پر ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے، ایقان ہے، یقین محکم ہے کہ جو اللہ کا فرمان ہے اور ہمارے آقا کا فرمان ہے وہ حق ہے. کیونکہ حضور پاک کا فرمان اللہ کے فرمان کے تابع، اور اللہ کا فرمان ایسا ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، جو خدا ہمارا نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہ بہکنے سے بھی پاک ہے اور بھولنے سے بھی پاک ہے. اور جب بھی ہمارے اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے وہ حق ہی حق ہوتا ہے، وہ عدل ہی عدل ہوتا ہے، وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے.
تو لہذا ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول پاک نے ہمیں ان چیزوں میں نہیں الجھایا تو بلا وجہ ان میں الجھنا جو ہے اس میں کوئی کامیابی اور کامیابی یا فلاح انسانیت نہیں ہوگی، بلکہ انجام کار انسانیت کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں تو بن جائیں، لیکن انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ چاند گردش کرتا ہے زمین، جب اللہ نے ان بحثوں کو نہیں چھیڑا بات ختم ہو گئی۔ باقی اگر فرض محال ان دو میں سے کس کی گردش ہے تو اللہ نے منع بھی نہیں فرمایا۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں فرمایا کہ یہ ضرور ہم ایمان لائیں، وہاں ہمیں کسی بات سے منع بھی نہیں فرمایا۔ تو اگر کوئی قول ہے بھی جدید تحقیق کا تو ہوتا رہے، اس کا بھی قرآن اور حدیث سے کوئی ٹکراؤ اور کوئی خلاف نہیں۔ تو اس لیے بہرحال اس سے زیادہ ان چیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، اس پہ مخلوق کے فوائد اور منافع رکھے اور اپنی توحید کے لیے ادلہ واضحہ رکھے، اور زینت السما بنا دیا اور علامات بنا دیا اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیا کہ اگر ہم بھٹک جائیں، بھول جائیں تو راستہ معلوم کر لیں، اور اگر ہمیں کعبۃ اللہ کی تلاش ہو، تحری ہو تو ہم قبلے کی سمت معلوم کر لیں۔ اور اسی طریقے سے ہم رمضان کی آمد ہے، عیدین کی آمد ہے، اسی طریقے سے ہمارے معاہدات ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کی عدت حیض و نفاس ہے، اسی طریقے سے عدت وفات ہے، اسی طریقے سے عدت حمل ہے، میعاد حمل ہے۔ ان چیزوں کا ہم فائدہ اٹھائیں جس کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ باقی باریک بینیوں میں جانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس میں انسانیت کا فائدہ ہوتا تو سب سے پہلے قرآن پاک اس کو کھول کے بیان کرتا۔ اس لیے فرمایا والسماء ذات الرجع۔ اب حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ رجع کا معنی جو ہے وہ مطر ہے۔ فرمایا چونکہ بارش برستی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر برستی ہے پھر چلی جاتی، پھر برستی ہے پھر رک جاتی ہے، پھر چند مہینوں کے بعد پھر اللہ بارش عطا فرما دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا والسماء ذات الرجع۔ اور ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہے کہ فرمایا کہ رجع کہتے ہیں السحاب الذی فیہ المطر، اس بادل کو کہتے ہیں جس میں بارش ہو، یعنی بعض بادل تو خالی ہوتے ہیں، بعض بادل جو ہوتے ہیں سحاب ممطرہ یا سحاب مملوءۃ من الماء، کہ بادل ہیں پانی سے بھرے ہوئے یا بادل ہیں برسنے والے، تو فرمایا اس بادل کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر بارش کا پانی ہو، اس کو بھی کہتے ہیں الرجع۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ترجع رزق العباد کل عام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بارش میں اپنے بندوں کے لیے رزق کے اسباب رکھ دیے، جیسے فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ نے فرمایا تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اس کا کیا معنی آسمانوں میں؟ کہ بارشیں آسمانوں سے برستی ہیں، جب بارشیں آتی ہیں تو زمین اگتی ہے، زمین سے پھل اور اناج نکل آتے ہیں، تو اللہ نے بندوں کا رزق جو ہے وہ صرف زمین میں نہیں بلکہ وہ تو آسمانوں میں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ تم زمین میں ڈھونڈ رہے ہو، تیرے رزق کے فیصلے تو آسمانوں میں ہیں، تیرے رزق کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا، اور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور تیرے ابھی بطن والدہ میں تھا اور تیرا رزق بھی لکھ دیا گیا، تیری عمر بھی لکھ دی گئی، شقاوت و سعادت بھی لکھ دی گئی۔ یہ تو اسباب ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، حدیث قدسی روایت کی گئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کھیل کود میں وقت نہ ضائع کرو۔ وقسمت رزقک فلا تتعب، اور میں نے تمہارا رزق تقسیم کر دیا، بلا وجہ اپنے رزق کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال، اسباب کی حد تک کام کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ۔ یہ نہیں کہ بالکل ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی حرام ہے شریعت، اس کو بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ آدمی کہے میں راہب بن گیا، یا آدمی کہے جناب میں ساری دنیا سے کٹ گیا بیٹھا رہوں گا اور رزق میرے اوپر سے گرے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر انبیاء علیہم السلام محنت نہ کرتے، انبیاء علیہم السلام نے محنت کر کے ہمیں نمونہ دکھایا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شادی کرنے کے لیے 10 سال بکریاں چرانی پڑی تو ہم کہیں کہ مفت میں ہو جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام نے اتنی محنت فرمائی ہے،
اب اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حق المہر طے ہوا اس میں 8 سال کی مزدوری ہے. 8 سال کی مزدوری آپ اندازہ فرمائیں کتنی بنتی ہے. اور پھر اس زمانے کو کرنسی کو سامنے رکھیں اور آج کی کرنسی کو سامنے رکھیں تو کیا بنے گا. اس لیے فرمایا ہوا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ 8 سال کا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر سے یہ کہہ دیا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِنْدِكَ کہ اگر تم 10 پورے کر دو تو یہ تمہاری مہربانی ہے. معاہدہ ہمارا آپ کا 8 سال ہے. 8 سال تو تم نے اس کے عوض میں کام کرنا ہے، لیکن اگر 8 کے بجائے تم 10 کر لو، 2 سال اور بڑھا دو تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کا نبی تھا، اللہ کا رسول تھا اور شان والا پیغمبر تھا، فلما قضى الاجل موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے کہ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ معاوضہ ادا کروں اپنے رشتے کا. اور یہ نہیں کہ 8 سال کے بعد بھی اگر کہہ دیتے کہ جی آپ کا ہمارا معاہدہ پورا ہو گیا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے 10 سال جو تھے پورے فرما لیے. تو اب بیان محنت کی. داؤد علیہ السلام زرہ بنا کے بیچتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نجارے کا اور لکڑی کا کام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چراتے اور مہینے کی مزدوری لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا جوتا مبارک ٹوٹ جاتا تو خود لے کر سی لیتے تھے، اپنا کپڑا پھٹ جاتا تو سوئی لے کر سلائی خود فرما لیتے تھے. اسی طریقے سے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم گزرے ہیں ہر پیغمبر نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے. اسی طرح اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خلیفہ بن گئے، امت کے لیے بادشاہ بن گئے اور پورے عالم اسلام کے سرتاج بن گئے، لیکن پہلے دن کپڑے آپ نے لنگیاں ہاتھ پہ ڈالی ہوئی اور بازار میں بیچ رہے تھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے فرمایا ماذا تفعل یا ابی بکر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تو بچوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں، کیا کر رہے ہیں؟ کہا اب تو آپ خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے، اگر آپ ان کاموں میں الجھ گئے تو امت کو کون سنبھالے گا، پورے نظم اور نسق کو کون چلائے گا؟ فرمایا پھر میں بچوں کو کیسے کھلا سکتا ہوں. تو حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی عبیدۃ الجراح جو اس وقت بیت المال پر امین تھے ان کی خدمت میں آئے کہ حضرت ابی بکر اگر اپنے کاموں میں مصروف رہ گئے تو خلافت کا کام نہیں چل سکے گا، لہذا میری رائے یہ ہے کہ بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے جس میں حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گزر بسر ہو سکے. حضرت ابی عبیدہ بھی تو صحابی ہیں رسول اللہ کے، انہوں نے فرمایا میں اپنے حکم سے کیسے جاری کر سکتا ہوں، یا تو مجھے خلیفہ حکم جاری کرے یا اس کے بعد مجلس شورا بلائیں اور مجلس مشاورت فیصلہ کرے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا خرچہ دینا چاہیے. میں تو بیت المال کا امین ہوں، جو حکم ملے گا تعمیل ہوگی، ورنہ جو آئے گا وہ جمع ہو جائے گا. اب حضرت عمر پریشان ہوئے، تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے صحابہ کو کہ بھی فیصلہ کرو، اگر ہمارے خلیفے نے کام کیا تو پھر ہمارا کام کیسے کرے. تو لوگوں نے کہا کہ بات بڑی معقول ہے. کسی نے کہا اتنا طے کرو. حضرت صدیق نے فرمایا زیادہ بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور میرے بچوں کو جتنا روٹی جو ہے آرام سے ایک وقت کی روٹی چل جائے، بس اتنا آٹا چاہیے، اتنا یہ چاہیے، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے. تو اسی پہ فیصلہ ہو گیا. تو یہ کام کرنا جو ہے یہ سنت انبیاء ہے کہ آدمی تجارت کرے، آدمی مزدوری کرے. اور حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آیا، حضور نے فرمایا اگر کوئی غریب آدمی ہے تو وہ مرغیاں شرغیاں پالا کرے. آپ دیکھیں نا اب 1400 سال کے بعد آج کل کیسے فارم بن رہے ہیں، پولٹری فارم. یہ 1400 سال پہلے حضور نے مشورہ دیا. آپ نے فرمایا اگر کوئی غریب ہے تو وہ مرغیوں کی تجارت کرے، اور فرمایا اگر کوئی درمیانہ تاجر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بکریوں کی تجارت کرے. یعنی متوسط آدمی ہے، غریب آدمی ہے جو 2000-4000 سے بکریوں کا ہی کام کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے، کیونکہ فرمایا بکریاں بہت بڑھتی ہیں، اس میں بھی اللہ بہت برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سمندروں سے پار یعنی کچھ مال منگوایا کرو تو اس میں اللہ زیادہ برکتیں دیں گے. یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں بھی حضور نے 1400 سال پہلے ہمیں سبق دے. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ کشتیاں بھی تمہارے تابع ہیں اور سمندر بھی تمہارے تابع ہیں. تو اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ارزاق دینا چاہتے ہیں.
اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے وہ زمین کا کام کرے، یعنی زمین میں زراعت کرے۔ حضور کو صرف یہ مکان بنانا پسند نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیسے کو مٹی اور گارے میں نہ ضائع کیا کرو، کہ ایک آدمی کا 2 کمرے میں اگر گزارا ہو سکتا ہے تو پھر 20 کمرے بنانے کا کیا حق ہے؟ ایک آدمی کا اگر 4 کمروں میں گزارا ہو سکتا ہے تو پھر 40 کمرے بنانے کی کیا ضرورت؟ ایک آدمی کا اگر کچی اینٹوں کے مکان میں گزارا ہو سکتا ہے تو پھر لوہے اور سیمنٹ اور سریے اور پتہ نہیں سنگے مرمر لگانے کی کیا ضرورت؟ یہ بات حضور کو پسند نہیں تھی طبعاً، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ایک صحابی کا کبا بنا ہوا تھا، یعنی مکان گول قسم کا، اس عربی کہتے ہیں جو گول ہو اس کو کبا کہتے ہیں، گول رنگ کا جو ڈالا جائے، جیسے ہمارے یہاں مسجدوں کے اوپر بھی بنا دیتے ہیں، اور ویسے ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ مسجدوں پر بھی بنتے ہیں اور قبروں پر بھی بنتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر کے لیے بھی کبا ہے اور پیر کے گھر کے لیے بھی کبا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلدی بنا لیتے ہیں، بزرگوں کا مرنے کے بعد بناتے ہیں، وہ زندگی میں نہیں بناتے، اتنی مہربانی کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، تاکہ ہم دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور دین کا فہم ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے کہ ایسی چیزوں سے اللہ کے ہاں عظمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جناب حضور پاک نے جب دیکھا فرمایا یہ کس کا کبا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا حضور فلاں صحابی کا یہ گھر ہے، انہوں نے فرمایا بہرحال اچھا نہیں کیا اس نے کہ اپنے پیسے کو اس میں لگا دیا، اگر ایک سادہ مکان میں گزر ہو سکتی ہے تو پھر اپنے پیسے کو ایسے قیمتی جگہوں میں ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو صحابہ رسول اللہ تھے، جب شام کو آئے تو کسی نے کہا کہ بھی آج حضور تمہارے گھر کے قریب گزرے تھے، تمہارا گھر حضور کو ناگوار گزرا ہے۔ اس نے جناب اسی وقت اب ساتھی بلائے اور توڑ چھوڑ کے سیدھا کر دیا، مٹی سے مٹا دیا۔ اس نے کہا جب میرے مدنی پاک کو ناگوار ہے تو مجھے کیا ضرورت؟ جب میرے آقا کو ایک چیز پسند نہیں ہے تو میں اس کو نہیں پسند کر سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ رہبانیت جو ہے یہ عیسائیت کی مرض ہے، اسلام رہبانیت کا قائل نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ جی میں بزرگ ہوں اور میں صوفی ہوں اور میں چلے کرتا ہوں مجھے گھر بیٹھے روٹی پہنچاؤ، یہ سب چیزیں منع ہیں اسلام میں۔ اسلام کہتے ہیں سب سے بہتر کام وہ ہے جو قسم ید سے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمائے اور کھائے اور اپنے بچوں کو کھلائے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ کثرت نوافل میں مشغول ہے، اس سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ تو نوافل میں ہیں تو کھانا وانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا ایک بھائی ہے وہ زمینوں میں کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم سے وہ زیادہ بہتر ہے، فرمایا تم سے وہ زیادہ بہتر ہے جو حلال کما کے خود بھی کھاتا ہے اور تجھے بھی کھلاتا ہے، تم صرف نفلیں پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے، محنت کر کے تمہیں کھانے کا سبق کسی نے نہیں پڑھایا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ توفیق دے تو ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق اسباب دنیا پر عمل کرے۔ یہ اسباب پر عمل کرنا بھی اللہ کی تقدیر پر عمل ہے، کیونکہ ان اسباب کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ کے پیدا کردہ چیزوں کو ہم استعمال میں لاتے ہیں تو یہ بھی تو اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ اس باقی رہا یہ معاملہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی نہ ڈالے کہ بس ہر وقت ایک غم میں دولت ہی اور دولت اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ، یہ ایسی بری چیز ہے جتنی اس کے پیچھے دوڑو گے آگے بھاگ جائے، جتنی اس کے قریب جاؤ گے یہ اور پریشان کر، اور جتنی اس سے دامن بچاؤ گے یہ پیچھے چلی آئے دنیا۔ اسی لیے میرے مدنی پاک کی دعا مبارک ہے، آپ کو بھی یاد ہو جائے تو یاد کر لیں، کتنی پیاری دعا ہے میرے آقا کی۔ آپ کا تو ہر کلمہ مبارک پیارا ہے، لیکن کیسی جامع دعا فرمائی، فرمایا اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، فرمایا میرا اللہ ہمیں دین کے اندر کوئی مصیبت نہ ڈال کہ ہمارے عقیدے برباد ہو جائیں، ہم عبادت بھی کرتے رہیں اور خدا کے ہاں شرک ہو، ہم عبادت بھی کرتے رہیں اور اللہ کے ہاں بدعت شمار ہو، فرمایا ہمارے عقیدوں میں اور دین میں مصیبت نہ ڈال دینا، اور ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دینا دین میں کہ ہم باطل کو حق سمجھ بیٹھیں اور حق کو باطل سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، میرا اللہ اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم نہ بنا دینا کہ ہمیں ہر وقت دنیا کا فکر پڑ رہے کہ یہ دنیا اور دولت اور دولت اور دولت۔ فرمایا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا،
کہ ہمارے علم کی انتہا یہی ہو جائے کہ فلاں آدمی جی بڑا قابل ہے، کیوں؟ کروڑوں روپے کما لی. فلاں آدمی جی بڑا قابل ہے، کیسے جی؟ جناب بھوکا تھا، کل کو بیچارہ کچھ بھی نہیں تھا، آج کروڑوں میں کھیلتا ہے. یعنی علم کی انتہا یہ ہو گئی کہ دولت کما لے. فرمایا ولا مبلغ علمنا، اور فرمایا ولا الی النار مسیرنا، اور اللہ ہمارا راستہ جہنم کی طرف نہ بنانا. وجعل الجنت ہی دارنا، اور میرا اللہ جنت کو ہی ہمارا گھر بنا دینا. تو 4 جملوں میں حضور پاک نے دین، دنیا، معاش، اقتصاد اور آخرت کی ساری نعمتیں مانگ لی اور سارے شرور سے پناہ مانگ لی. اس لیے فرماتی ہے کہ اللہ پاک نے اس آسمان سے پانی برسانے کو، ہر سال پانی برسات رزقاً للعباد، اپنے بندوں کے لیے رزق کا ذریعہ بنایا ہے. فرمایا اگر نہ برساتے ہلکوا وہلکت مواشیہم، اگر اللہ پانی کو بند کر دیں تو بندے بھی ہلاک ہو جائیں اور جانور بھی ہلاک ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کی زندگی رکھی ہے پانی سے. جیسے فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ نے فرمایا ہم نے پانی سے ہر چیز کی زندگی رکھی ہے، چاہے نباتات ہیں، چاہے جمادات ہیں، چاہے حیوانات ہیں، چاہے حشرات ہیں، سب چیزوں کی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ پانی پر. خدا کی قدرت دیکھیں کہ بندے کا وجود بھی پانی سے ہے، اور بندے کی زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ بھی پانی اللہ نے بنایا، کہ پانی کے بغیر کوئی انسان، کوئی جاندار، کوئی جینے والی چیز جو ہے زندہ نہیں رہ سکتی. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جمعہ کے دن خطبہ پڑھا رہے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حلقت الاموال والعیال یا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور ہمارے بچے بھی برباد ہو گئے، ہمارے مال بھی برباد ہو گئے، مدتیں ہو گئی، بارش نہیں ہوتی آسمانوں. آپ بھی دعا کریں اللہ بارش عطا فرمائے، دل سے دعا فرمائیں. چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک تو اصل میں بارش کی دعا ہوتی اسی طرح ہے. وہ تو فرماتے ہیں کہ بغیر نماز کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرے کہ جیسے حضور نے خطبہ پڑھاتے ہوئے دعا فرماتے. اس لیے آدمی اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلاد پر بھی اور بلاد مسلمین پر بھی اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب رفع فرمائیں اور رحمتوں کے فیصلے فرمائیں، رحمتوں کی بارشیں فرمائیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہلاکت العیال والاموال، کہ ہمارے مال بھی برباد ہو گئے. اگر مال مر گئے تو بچے بیچارے، ان کا گزر بھی تو کسی کا دودھ پہ ہے، کسی کا چیز پہ ہے، کسی کا معیشت پہ ہے. اگر مال کام کرے گا تو باغوں کو بھی پانی پلائیں گے، مال کام نہیں کرے گا تو باغ بھی اجڑ جائیں گے، زراعت بھی اجڑ جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف، اور صحابہ کہتی ہیں واللہ ما رأینا فی السماء سحابۃ، کہتے ہیں خدا کی قسم ہے ہم نے آسمان میں کوئی بادل نہیں دیکھا، کوئی بادل کا ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا. بس حضور پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کی. صحابہ کہتے ہیں ابھی دعا مانگ رہے تھے کہ پانی کے قطرے گرنے شروع ہو گئے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر بارش کے قطرات آنے لگ گئے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نکلے نماز پڑھ کے تو اتنا گھٹنوں پانی ہو چکا تھا مدینے میں، اتنی زبردست بارش ہوئی ماشاءاللہ. لیکن یاد رکھو عقیدہ کہ حضور پاک نے مانگا کس سے؟ اللہ سے. بس یہی ایک سمجھنے والی بات ہوتی. اسی میں لوگ سمجھ لیتے ہیں دیکھو جی حضور نے دعا مانگی تو بارش زیادہ حضور کے ہاتھ میں ہے نا، ہاتھ میں ہو تو پھر مانگنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، پھر تو حکم دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے ملک میں ہو، وہ حکم ہوتا ہے. اور دعا کا معنی ہے سوال، اللہ سے مانگنا. تو انبیاء بھی اللہ سے مانگتے ہیں. اب اللہ چاہتے ہیں تو اسی وقت عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ چاہے تو نبی مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، 80 سال گزر جائے اور ایوب کی دعا منظور ہو، اس کی مرضی ہے. ورنہ ایوب بھی تو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، شان والا پیغمبر ہے. اللہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد، فرمایا میرا بہترین بندہ جس کو ہم نے بڑا صبر والا پایا ہے. 80 سال تک بیماری میں مبتلا ہوئے، دعائیں مانگتے رہے. جب اللہ کی رحمت آئی تو فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل، میرے پیغمبر یہاں جہاں بیٹھے ہو یہی زمین پہ پاؤں مارو. اللہ میاں میں تو مریض آدمی ہوں، پر میں تمہارا کام پاؤں مارنا ہے، تمہارا کام کوئی زمین پھاڑنا تو نہیں ہے، باقی تو میری مرضی ہے.
زمین پہ پاؤں مارا چشمہ نکل آیا، فرمایا اس سے غسل بھی کرو پی بھی لو، غسل کیا پانی پیا، واپس بیوی آئی تو باہر کھڑی ہو گئی کہ کوئی اور آدمی آ گیا، کیونکہ 80 سال سے خاوند تو مریض تھے، وہ تو بیچارے ہل نہیں سکتے تھے، کہا ماشاءاللہ اندر تو ایک خوبصورت جوان بیٹھے ہیں، فرمایا من اندر، کہا نا یوں میں تمہارا خاوند ہوں، عجیب بات ہے، کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں انبیاء ہوں اولیاء ہوں، اپنے عقیدوں کو صاف کرو۔ مسلمانوں آدمی طواف سے کبھی نجات نہیں پا سکتا، حج پڑھنے سے کبھی نجات نہیں ہو سکتی، صرف تسبیحاں پڑھنے سے کبھی نجات نہیں ہو سکتی، ساری رات اگر آپ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ذکر کرتے رہیں نجات نہیں ہو سکتی، جب تک کہ مسلمان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اسی عقیدے کی اصلاح کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں کہ لوگوں کو کفر سے چھڑائیں، شرک سے چھڑائیں، غیر اللہ کے دروازے سے چھڑا کے اللہ کے دروازے پہ جھکا دیں۔ اب انبیاء بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اولیاء بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ساری کائنات اللہ کے آگے سوال کرتی ہے، باقی جیسے جیسے شان بڑی ہوتی ہے کبھی ایسا رحم بھی فرماتی ہے کہ ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے اور بارش برس گئی، اسی وقت بارش برس گئی، اور ایسی بارش مبارک آئی کہ جمعہ بارش، پورا ہفتہ بارش، دوسرا جمعہ جب آ گیا نا پورا ہفتہ روز بارش لگاتار مسلسل رکی ہی نہیں، مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ تو اتنا جناب بارش آئی، اتنی بارش آئی کہ دوسرے جمعہ پہ پھر حضور تشریف لے آئے تو معلوم ہوا کہ پھر وہی صحابی ہے یا اور صحابی ہے، حدیثوں میں یہ پابندی نہیں آ سکی۔ تو کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور اب تو بچے بھی تنگ آ گئے اور مال بھی ہلاک ہو رہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نہ تو جانور باہر جا سکتا ہے، کہاں چرے، وہ تو ہر وقت بارش ہو رہی ہے، اور بچے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، غریبوں کے گھر ہیں وہ تو گر رہے ہیں، ہم تو اتنا پانی آ گیا، اتنی بارش آ گئی ہے پھر ہلاک ہو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک نے اپنی انگلی مبارک کو ہلایا اور اللہ سے دعا کی اور فرمایا میرا اللہ ہوائیں چلا دے اور بادلوں کو ہٹا دے، بادلوں کو ہٹا دے، مدینے سے دور کہیں برسا دے وادیوں میں۔ تو صحابہ کہتے ہیں الحمدللہ، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بادل چھٹ گئے اور ایسے معلوم ہوا سب صاف ہو گئے، اور مدینہ شریف کے اوپر صرف ایک ٹکڑی سی نظر آ رہی ہے، صاف چمکتا ہوا آسمان، ایسے معلوم ہو رہا تھا خوبصورت کہ نماز پڑھ کے نکلے تو دھوپ پھیل گئی اور ہوائیں چل گئیں اور بارش کا رخ اللہ نے پھیر دیا۔ اور وہاں بھی حضور نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش کو برسائیں، مدینے والے بہت سیراب ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی لیے حضرت قتادہ نے بھی فرمایا کہ اگر اللہ ہر سال بارشیں عطا نہ فرمائے تو لوگ تو ہلاک ہو جائیں اور ان کے جانور جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں، جیسے آج کل بارشوں کی بڑی قحط ہے۔ اسی لیے سوموار کے دن نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھی گئی تمام ملک میں الحمدللہ۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں اسلام کا عقیدہ ہے وہاں تکلیف آتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے آگے بھاگتے ہیں، اور جہاں اسلام کے عقیدے نہیں ہوتے تکلیف آتی ہے تو کبھی آدمی غیروں کے پاس، کبھی قبروں کے پاس، کبھی درختوں کے پاس، کبھی جناب نجومیوں کے پاس، اور کبھی کاہنوں کے پاس، کبھی فال دکھانے والوں کے پاس۔ یہی فرق ہے اسلام کا اور غیر اسلام، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر مصیبت آئے صبر پکڑو اور نماز سے مدد پکڑو۔ اس لیے نماز کی طرف یہ دوڑیں گے، سورج پکڑا جائے نماز کی طرف دوڑیں گے، چاند پکڑا جائے نماز کی طرف دوڑیں گے کہ شاید اللہ کا عذاب ہو تو ہم اللہ کے ذکر میں تو ہوں، نماز میں تو آئے تاکہ ہمارا خاتمہ تو ایمان پہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ یہ اسلام والوں کی اب علامت۔ اور یہ بارشیں بند کیوں ہو جاتی ہیں؟ یاد رکھو جب زنا عام ہو جائے، جب سود عام ہو جائے، جب عریانی اور فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے، جب لڑکوں سے بدفعلی عام ہو جائے، جب لوگوں میں امانت اٹھ جائے، جب لوگوں میں حیا اٹھ جائے، اللہ بارشوں کو روک دیتے۔ اور پھر نازل کیسے ہوتی ہے؟ یاد رکھیں حضور نے فرمایا ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبہ، فرمایا اللہ کوئی مصیبت نازل نہیں کرتے مگر تیرا کوئی گناہ ہوتا ہے، اور وہ مصیبت تجھ سے ٹلے گی کیسے؟ کہ تم اللہ کے دروازے پہ توبہ کرو، اللہ کے دروازے پہ معافی مانگو، اور جب تم توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی۔ اس لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگیں اور استغفار بھی کریں اللہ سے، ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں،
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارشیں بھیجیں، تاکہ اس ملک کو اللہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے آباد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محتاج نہ کریں قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اسلام والے ملک کو محتاج نہ فرمائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حضرت قتادہ نے یہ ترجمہ فرمایا کہ والسماء ذات الرجع، فرمایا ترجع رزق العباد کل عام، ہر سال کچھ ایک موسم ایسا اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے کہ بارشیں لوٹ پھر کے آ جاتی۔ ولولا ذالک، اگر ایسا اللہ نہ فرمائے تو برباد ہو جائے۔ وہلکت مواشیہم۔ وقال ابن زید رحمہ اللہ تعالی ترجع نجومہا وشمسہا وقمرہا، انہوں نے فرمایا والسماء ذات الرجع کا معنی یہ ہے کہ اس کے چاند تارے اور سورج جو ہیں ان کا ایک نظام ہے، جاتی ہیں اور آتی ہیں، جاتی ہیں اور آتی ہیں، ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے دائرے میں حرکت کر رہا ہے، چل رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کا چلنا، ان کی سیر، ان کے صحیح معنوں میں جو مسائل ہیں وہ اللہ ہی جانتے۔ ہم نے تو جتنی لفظ قرآن مبارک میں پڑھے ہیں یا فرمان رسول پاک میں پڑھے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن و سنت کے طالب العلم ہیں۔ ہم کسی کی سینس کے طالب تو نہیں ہیں کہ ہم سینسی موشگافیوں میں پڑ جائیں۔ اس لیے ہمارا ایمان تو صرف یہ ہے جو حضور نے فرما دیا، جیسے فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور اس کے بعد پھر گھٹتے گھٹتے ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی کھجور کی شاخ، اور اس کے بعد فرمایا کہ سورج کی یہ طاقت نہیں کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے، اور نہ فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو رات کا وقت ہے رات پہلے آ جائے یا دن مؤخر ہو جائے۔ جو ہم نے حکم دیا ہے اسی دائرے کے اندر یہ تیر رہے ہیں اور پھر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون۔ تو اب حضرت ابن زید نے یہ ترجمہ فرمایا والسماء ذات الرجع، چاند سورج۔ اب دوسری قسم، یہ پہلی قسم والارض ذات الصدع، قال ابن عباس وان صدعوا عن النبات، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ صدع کہتے ہیں پھٹ جائے، ایسے نا یہ یوں ہو جانا، پھٹ گیا، اس کو کہتے ہیں صدع۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا آپ کے محاورات میں بھی ہوتا ہے کہ جی اس کو صداع ہو گئی ہے، سر میں درد ہو نا تو کہتے ہیں جی صداع ہے، کیا معنی یعنی سر گویا پھٹ رہا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں صداع۔ تو اسی طرح صدع کا معنی ہوتا ہے شک ہو جانا، کسی چیز کا پھٹ جانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زمین پھٹتی ہے، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ زمین کے پھٹنے کا کیا معنی؟ فرمایا کہ زمین پھٹتی ہے اور اس سے کھیتیاں نکلتی ہیں، درخت نکلتے ہیں، باغات اگتے ہیں۔ اگر زمین بالکل جامد ہو جائے اور سب چیزوں کو اندر چھپا دے اور پھٹے نہ اور کھلے نہ تو کیا نکلے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، خدا کرے یاد ہو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ ڈالتے ہیں، دانے ڈالنے کے بعد باریک باریک اس سے ایسے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ جاتے جاتے ماشاءاللہ ایک شاخ بنتی ہے، اس کے اوپر پھر ہم دانے لگاتی ہیں اور نیچے اس کی جڑیں ہم جماتی ہیں۔ مثال دی گئی کہ جیسے سبزی ابتدا میں کتنی کمزور ہوتی ہے، ایک گٹھلی لگاؤ کھجور کی تو جب کھجور کا نکلے گی تو کتنی کمزور ہوتی ہے، اور جب کھجور بن جاتی ہے دیکھا کیسا مضبوط تنا ہے، کیسی مضبوط لکڑی ہے اور لمبی کھڑی ہے۔ فرمایا صحابہ کی جماعت بھی ایسے تھی کہ جب آئے تو غریب کمزور تھے، ایسا 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 بڑھتے بڑھتے اسلام کی عظیم قوت بن گئے کہ جو مظلوم تھے وہ فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے اور پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب کھیتی نکلتی ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے۔ فرمایا والارض ذات الصدع یعنی یستوی للنبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتیوں کو اگانے کے لیے زمین کو پھاڑتے ہیں اپنی قدرت سے۔ وَقَدَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرُ وَإِكْرَمَةُ وَأَبُو مَالِكُ وَالضَّحَّاكُ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَالسُّدَيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، ان سب حضرات نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے
کہ زمین صدع کو مانا زمین پھٹنے والی. اب یہ دو قسمیں کھانے کے بعد اب دیکھیں مقسم علیہ یعنی جس چیز پہ قسم کھائی گئی اس کو کہتے ہیں مقسم علیہ. یا یوں سمجھے کہ اس قسم جو ہے کھا کے اصل دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا انہ لقول فصل، انہ لقول فصل، فصل مانا حق. قال ابن عباس حق وکذا قال قتادہ وقال آخر حکم عدل وما هو بالہزل ای بل هو جد حق. اب اللہ نے فرمایا انہ لقول فصل، فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ قول حق ہے، قول عدل ہے، قول فصل ہے جو حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام مبارک عطا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یاد رکھیں جتنی انبیاء پہ کتابیں اتری ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ تمام کتب منزلہ من السماء جو ہیں وہ برحق ہیں، لیکن ان کی حفاظت کا میرے اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا. ایک بات یاد رکھیں، یعنی تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی لیکن تورات کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی لیکن انجیل کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا. اسی طرح صحائف ابراہیم علیہ السلام، صحائف موسیٰ، زبور ہے اور کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں کسی کے محفوظ رکھنے کا وعدہ نہیں. بعض علماء نے ایک بڑا عجیب اور پیارا نقطہ لکھا ہے، اللہ علماء پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے لکھا کہ یاد رکھو کہ پہلی جتنی کتابیں تھیں وہ بھی اللہ کی اتاری ہوئی، اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جو صحیح معنی میں کلام اللہ بھی ہو اور کتاب اللہ بھی ہو وہ صرف قرآن ہے. ان کتابوں کو ہم کتاب اللہ تو کہیں گے کہ اللہ کی کتابیں. اس کی مثال سمجھیں، ایک خط لکھا جاتا ہے تو اس میں ہے تو وہی بات جو آپ کہنا چاہتے تھے آپ نے لکھ دی، لیکن کلام کہتی ہیں جب متکلم کلام کرے اور بولے. یہ شرف صرف قرآن میں ملا ہے کہ اللہ نے جبریل کو پڑھایا اور جبریل نے محمد مصطفیٰ کو پڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور پھر کتاب بھی ہے. تو پہلے جو تھی وہ تھی تو اللہ کا فرمان، لیکن کتاب لکھ کے تورات پوری کی پوری موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ دے دی گئی. تو وہ کتاب تو تھی لیکن اس کو یہ شرف نہیں تھا کہ اللہ نے وہ پوری تورات مبارک خود بول کے پڑھ کے سنائی ہو یا جبریل کو سکھلائی ہو اور جبریل نے آگے پڑھایا ہو موسیٰ علیہ السلام کو. نہ، پوری کتاب کی کتاب آپ کو الواح دے دیے گئے اور اس پہ تورات لکھی ہوئی مل گئی. اسی طرح انجیل ہے، اسی طرح زبور ہے. تو یہ چونکہ شرف اس کتاب کو ملا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اسی کے بارے میں یہ آیا کہ میرا مدنی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ، جب ہم پڑھیں. حالانکہ اللہ تو نہیں پڑھے ہوتے اس وقت، اللہ نے تو جبریل کو پڑھایا تھا. اب جبریل چونکہ اللہ کی طرف سے پڑھ رہے ہیں تو گویا اللہ نے پڑھا، اس لیے فرمایا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ خاموشی سے اس کی اتباع کریں، سنتے رہیں. آپ کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے، آپ کو قرآن کا سمجھانا بھی ہمارے ذمے، آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا بھی ہمارے ذمے. اور اس کے بعد وعدہ فرما دیا اور فیصلہ فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میرا مدنی ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. تو اس لیے اب قرآن جو ہے یہ واحد اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جو آج بھی محفوظ ہے، کل بھی محفوظ تھا اور قیامت تک بھی محفوظ رہے گا. اس میں کوئی تحریف، کوئی تبدیل، کوئی تغییر، کوئی رد و بدل، کوئی لفظ آگے پیچھے کر لے یا ایک لفظ اوپر نیچے کر دے، سوال پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حفاظت کا انتظام کر دیا ہے. اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. یاد رکھیں کہ اللہ نے جیسے قرآن لوح محفوظ سے اتارا اور جبریل میرے مدنی پاک کے سینے پہ آ کے پڑھا کے جما گیا،
وہی قرآن بے عین ہی، وہی کلام اللہ جو ہے محفوظ ہے اور مکمل ہے اور کامل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مگر شیعہ لوگ جو ہیں ان کا قرآن پہ ایمان نہیں۔ سیدھی بات، یہ بہانے بناتے ہیں جب لوگوں کو کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا قرآن پر ایمان، دیکھو جی ہم مانتے نہ ہوتے تو یہی پڑھتے۔ اچھا دنیا کی کتنی کتابیں ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، ہم پڑھتے رہتے؟ یہ تو نہیں کہ پڑھنا دلیل ہو جائے ماننے کی۔ اب کئی انگریزوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہم پڑھتے ہیں، کئی انگریزوں کی کتابیں ہیں جو لکھی گئی اسلام کے خلاف، ان کو بھی ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان کے اعتراض سنیں، سمجھیں اور جواب دینے کی کوشش کریں۔ کئی ایسی باطل فرقوں کی کتابیں ہیں جن کے ہم مطالعے کرتے ہیں، کئی اہل بدعت کی کتابیں ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے اعتراضات گھڑے ہیں اور لوگوں کو کیسے کیسے گمراہ کیا ہے۔ اس لیے پڑھنا دلیل نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ ایک روایت نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 2000 روایت نقل کی ہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، 2000، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار، 2000 روایت۔ اور بعض روایتیں وہ اپنے ائمہ معصومین سے نقل کرتے ہیں کہ یہ قرآن تو چند نشائی قسم کے لوگوں نے لکھا تھا اور صحابہ نے اس میں اپنے منشے سے رد و بدل کر دیا، کہیں بڑھا دیا ہے اور کہیں گھٹا دیا ہے اور کہیں آیتیں چھپا دی ہیں اور اہل بیت کے حقوق پر انہوں نے ڈاک۔ اب ہم کہتے ہیں بھی اگر تمہارا ایمان ہے اس قرآن پر تو جن لوگوں نے تمہاری یہ کتابیں لکھی ہیں تم اعلان کر دو کہ بھی ہم ان کو نہیں مانتے۔ ایک اصولی بات ہے نا، ایک اصولی بات ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ مثلا ابن کثیر ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کا معنی ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کو مانتے ہی نہیں تفسیر کو تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس تفسیر پر اگر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، اگر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تحقیق پر ہمارا یقین نہ ہو تو ہم یہ 16 سال زندگی اسی میں کھپائے جا رہے ہیں، ایسی کتاب پر جس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہمارے تمام مدارس میں الحمدللہ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابی داؤد، ترمذی، یہ ساری کتابیں پڑھائی جا رہی۔ اگر ہمارا ان پر ایمان نہیں تو ہم پڑھا کیوں رہے؟ ایک واضح سی بات ہے۔ اور اگر ان کا بھی ان کتابوں پر ایمان نہیں ہے اور وہ ان کتابوں کو غلط سمجھتے ہیں اور اس میں لکھنے والوں کو غلط سمجھتے ہیں، بڑی کھلی سی بات ہے کہ واضح ان کے علماء اکٹھے ہو کر ایک بات لکھ دیں کہ بھئی ان روایات پر ہمارا کوئی ایمان نہیں اور ان کتابوں پر ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، اور آئندہ وہ کتابیں نہ ہم چھاپیں گے، نہ ہم اپنے مدرسوں میں پڑھائیں گے، نہ ہم بیچیں گے۔ بات ختم ہوگی، قصہ ختم ہو گیا، ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی بھی ہاں ٹھیک بات ہے، قرآن کو مانتے۔ لیکن صرف زبانی کلامی کہہ دینے سے تو بات نہیں بنتی ہے۔ اچھا قرآن کی حفاظت کا اندازہ دیکھیں کہ اب 1400 سال گزر گئے قرآن پاک۔ اچھا، اور حضور پاک کے زمانے میں قرآن مجید جو ہے ایک جگہ پر لکھا ہوا تو تھا نہیں۔ حضور پاک کے زمانے میں چند صورتیں اس کو یاد ہیں اور چند صورتیں اس کو یاد ہیں اور چند صورتیں ان کو یاد ہیں، 4 یا 5 یا اس سے کچھ زیادہ کا عدد ہے جن صحابہ کو پورا قرآن یاد تھا، الف سے لے کر یا تک چند صحابہ تھے اور قرآن لکھا ہوا تھا۔ لیکن کیسے لکھا ہوا تھا؟ کسی کے پاس 1 سورت ہے، کسی کے پاس 2 صورتیں ہیں، کسی کے پاس 4 صورتیں ہیں۔ اور لکھا ہوا کیسے تھا؟ یہ کاغذ موجود نہیں تھے اس زمانے میں، لوگ لکڑیوں پہ لکھ لیتے تھے، جیسے ہم کسی زمانے میں بچے تھے نا تختیاں لکھا کرتے تھے، تختی بنا کے دیتے تھے نا والدین، اور اسی پر لکھا اور پھر اس پہ میٹ لگایا اور صاف کیا اور فلاں کیا، اور انہوں نے بھی ایسی لکڑیاں بنا لی اور ان کے اوپر قرآن کی آیات لکھ دی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ جیسے ہرن ہیں اور جانور ہیں، ان کے چمڑے ہوتے تھے، چمڑوں کو رنگ دینے کے بعد چمڑا پاک ہو گیا، جب اس کی دباغت ہو گئی، طہارت ہو گئی، اس پہ آیات لکھ دیتے تھے۔ اور کہیں کہیں کچھ اوراق بھی میسر آتے تھے تو اس پر بھی قرآن کو لکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ 1400 سال گزر گئے، ابھی چند عرصہ قبل ایک قرآن پاک کا نسخہ ملا صنعاء میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی قلم سے لکھا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی قلم سے لکھا ہوا اللہ کے قرآن کا نسخہ ملا، اور الحمدللہ الف سے لے کر والناس تک
بے عینی ہی وہی ہے جو سیدنا عثمان نے لکھا ہے. الحمدللہ ایک حرف کا بھی فرق نہیں, ایک لفظ کا بھی درمیان میں فرق نہیں. تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے قرآن پاک کی حفاظت کی, قرآن پاک کی محفوظیت کی, کہ اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اور اس کے علاوہ پوری کائنات میں آپ ایک آدمی نہیں پیدا کر سکتے کہ جو آدمی دنیا کی کوئی کتاب یاد کر سکے. یعنی بڑے سے بڑے امتحان ہوتے ہیں, بڑے بڑے ذہین طالب ہوتے ہیں ماشاءاللہ, انجینئرنگ کے, ڈاکٹری کے, اور بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے, اور بڑے بڑے ذہین اور مفکر اور بڑے دماغ والے بچے ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی ایک کتاب 100 صفحے کی یاد کریں اور پھر کبھی نہ بھولیں. امتحان کے دنوں میں رٹا وٹا لگا لیں گے, امتحان کا دن نکلے گا 10 دن کے بعد, پھر پوچھو کہ یار یاد تو سیدھا دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے پھر کوئی بات یاد آ جائے. یعنی چند نظمیں, چند اشعار بھی یاد کریں بھول جائیں گے. لیکن قرآن پاک کا معجزہ دیکھیں کہ اللہ جس کے سینے میں رکھ دیتی ہے قیامت تک, جب تک زندہ ہے قرآن یاد ہے, چھوٹا بچہ ہے قرآن یاد ہے. اور دنیا کی آپ مثلا آپ اور ہم انگریزی پڑھے ہوئے نہیں ہیں, انگریزی کی کتاب پہلے تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, اگر ہم پڑھ بھی لیں تو پھر ہم اس کو یاد نہیں کر سکتے. لیکن کوئی آدمی اجمی ہے, افریقی ہے, کالا ہے, گورا ہے, ہندی ہے, سندھی ہے, افغانی ہے, اللہ کا قرآن ہے عربی میں نہیں جانتا, قرآن یاد ہے. کتنے آپ کے ہاں حافظ ہیں, قاری ہیں جن کو قرآن کے ترجمے کا ایک لفظ بھی نہیں آتا, لیکن پورا قرآن یاد ہے. اور ماشاءاللہ ایسے لوگ تو اب بھی موجود ہیں جن کی منزل جو ہے ایک قرآن روز پڑھ لینا. یہ نہیں کہ دنیا میں ختم ہو گئے, اب بھی موجود ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ایسے تو ہمارے بڑے اساتذہ ہیں کہ رمضان شریف آئے گا 3 راتوں میں ختم, 10 پارے پڑھیں گے, 3 راتوں میں ختم, پھر 3 راتوں میں ختم, پھر 3 راتوں میں ختم. یہ تو عام بات ہے. اور ایسے تو الحمدللہ بچیاں موجود ہیں الحمدللہ, وہ لڑکے نہیں لڑکیاں, کہ جن کو قرآن پاک حفظ ہے اور روزانہ 10 پارے قرآن کی منزل ہے. یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے. اور فرمایا قرآن ایسا قول ہے, اور 1400 سال گزر گئے, آج تک قرآن کے کسی حکم کو کوئی جھٹلا سکا. ایک ہے بھی میں نہ مانوں. ایک مثال مشہور ہے نا ہمارے علاقے میں, کہنے لگا ایک آدمی تھا جٹ, وہ ایک آدمی کو کہنے لگا جی میں ملتان گیا تو سب ملتان والوں کو جھوٹا کر کے آ گیا. انہوں نے کہا یار ملتان اتنا بڑا شہر ہے, سارے لوگوں کو تم جھوٹا کر آئے ہوئے کیسے؟ اس نے کہا بات کسی کی نہیں مانتا, جو کہتے تھے میں کہتا تھا جھوٹ ہے. بس جب میں کسی کی بات نہیں مانتا تھا تو کیا گویا میرے لیے سارا شہر جھوٹا ہو گیا. ایک تو ہے نا کہ آدمی کہے کہ میں نہیں مانتا قرآن پر, میرا ایمان ہی نہیں, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. ایک ہے کہ سکون قلب سے, عقل سلیم سے ایک اللہ کے قرآن کا حکم لے آؤ کہ اللہ نے فرمایا تھا مثلا کہ خنزیر حرام ہے, کہ نہیں جناب خنزیر میں بڑا فائدہ ہے. ایک حکم ثابت کر. اللہ نے فرمایا شراب حرام ہے اور تم کہو کہ نہیں جی شراب میں تو بڑا فائدہ ہے. جن لوگوں نے شراب کو حلال سمجھا اب وہ بھی ہاتھ باندھ رہے ہیں, خدا کے لیے عذاب سے ہمیں بچاؤ. جن لوگوں نے خنزیر کو بکریوں کی طرح کھایا ہے اب وہ بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ اس کا گوشت جو ہے اور اس کا شام جو ہے سب سے زیادہ نقصان دینے والی ہے اور کینسر کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اب وہ جو ان کو حلال سمجھتے, اور یہ باتیں اسلام نے ہمیں پہلے فرما دی. اسی طریقے سے اسلام نے فرمایا کتا حرام ہے, اسی لیے اسلام نے فرمایا کہ مثلا پانی حلال ہے, اسی لیے اسلام نے فرمایا پیشاب حرام ہے. جس کو حرام کیا ہے 1400 سال گزر گئے, آج آپ مجھے ثابت کر دیں اس میں فائدہ ہے قرآن کے خلاف. اچھا قرآن نے حکم دیا نکاح ہے, طلاق ہے, اسی کے مطابق چلو کوئی جھگڑا نہیں. جہاں نکاح طلاق کا قانون نہیں وہاں جا کے دیکھو ہر سال لاکھوں کے حساب سے حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے باپ کا پتہ کوئی نہیں. یعنی اتنے بڑے ایڈوانس ملک ہیں لیکن پاسپورٹ میں باپ کے نام نہیں لکھتے, ماں کا نام لکھتے ہیں, باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہے. کہاں سے باپ لے آئے؟ ان کے بعد باپ والا کھانا ہی نہیں ہے. تو جب باپ کا پتہ نہیں ہوگا تو باپ والی اور بیٹے والا رشتہ بھی پیدا ہوگا, وہ ہمدردی بھی پیدا ہوگی, وہ الفتیں بھی پیدا ہوں گی, وہ احسان بھی پیدا ہوگا اور آگے باپ کی نسل بھی چلے گی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں انہ لقول فصل. اور اللہ نے فرمایا میرا بدنی وما هو بالهزل, یہ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی کھیل اتارا ہے. حضرت اکرمہ جب قرآن پڑھتے ایسے قرآن کھولتے
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اور روتے روتے بے ہوش ہوئے۔ فرماتے میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں نا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، جب میں پڑھ رہا ہوں تو گویا میں اللہ سے کلام کا ھذا کلام ربی، اور بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی آیت قرآن کی پڑھی اور اللہ کے خوف سے بیمار ہو، کئی دن لوگ آتے عیادت کرتے رہتے اور حضرت چلنے کے قابل نہ رہتے، اللہ کے قرآن کی آیات کا یہ اثر ہوتا۔ اس لیے فرمایا وما هو بالهزل، یہ نہیں بلکہ حق جد ثم اخبر عن الكافرین بانهم یکذبون به ویصدون عن سبیلہ۔ اللہ نے فرمایا یہ کافر جو ہیں اللہ کے قرآن کی تکذیب کرتی ہیں اور اللہ کے قرآن سے روکتی ہیں۔ فرمایا میرا مدنی آپ غم نہ کریں، انہم یکیدون کیدا، وہ اپنے داؤ پیچ اور مکر میں ہے، اور میری تدبیر ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کرے؟ فرمایا وہ قرآن کو مٹانا چاہتی ہیں پر میں قرآن کو رکھنا چاہتا ہوں، وہ میرے مدنی کی نبوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے مدنی پاک کی نبوت کو پوری دنیا پہ چمکانا چاہتا ہوں۔ اس لیے فرمایا آپ فکر نہ کریں، انہم یکیدون کیدا یمکرون بالناس فی دعوتہم الی خلاف القرآن، مختلف داؤ پیچ ہیلے بہانے، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں شعر ہے، کبھی کہتے ہیں خود بنایا ہے، کبھی کہتے ہیں سیکھ کے لایا ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ کا کلام نہیں۔ فرمایا فمہل الکافرین امہلہم رویدا ای انذرہم ولا تستعجل لہم، میرا مدنی آپ مہلت دیں، آپ جلدی نہ کریں ان کو ہلاک کرنے کے بارے میں دعا کرنے میں۔ قلیلا وسترى ماذا احل بهم من العذاب والنکال والعقوبۃ والہلاک، آپ تھوڑا صبر فرمائیں، دیکھیں کہ ہم ان کافروں کو کیسے عذاب دیتی ہیں، کیسے برباد کرتی ہیں۔ اب یہ اللہ کی مرضی، چاہیں تو دنیا میں عذاب دیں اور چاہیں تو آخرت میں عذاب دیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، اللہ نے فرمایا ہم ان کو مہلت دیں گے تھوڑی سی، پھر ہم ان کو سخت عذاب دردناک کی طرف لے جائیں گے۔ تو الحمدللہ آخر تفسیر سورۃ الطارق وللہ الحمد والمنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے سورۃ الطارق کی تفسیر اللہ نے نصیب فرمائی۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندگی ہے یہی دعا کیا کریں کہ ہر وقت دن ہو رات ہو زبان پہ اللہ کا قرآن ہو، اور موت کا وقت آئے تب بھی اللہ کا کلام زبان پر ہو اور خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ میں نے شادی میں مہر نقد ادا نہیں کیا، اب ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی تو اب میں نے عرض کر دیا تھا کہ نقد ادا نہیں کیا تو اصولی طور پر بہتر یہ ہے کہ جس وقت تم نے نکاح کیا تھا اس وقت جو پیسے مثلا 1000 آپ نے مقرر کیا تھا، اصولاً تو یہ ہے کہ 1000 دے دو، لیکن بیوی کو اس میں نقصان ہوتا ہے نا کہ آج 1000 کی تو قیمت ہی نہیں رہی، اس لیے باقی کچھ اپنی طرف سے بطور عطیہ زیادہ دے دو تاکہ اس کو نقصان نہ ہو۔ اور آئندہ جب بھی کوئی حق المہر مقرر کی جائے تو سونے اور چاندی میں کی جائے، اور حق المہر میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ تھوڑی ہو، جتنے پر اتفاق ہو جائے، چونکہ یہ ایک معاہدہ ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان۔ کیوں کوئی عورت اپنے آپ کو ہدیہ تو نہیں پیش کر رہی، اور نہ آپ زبردستی چھین رہے ہیں۔ اللہ نے ایک نکاح نامہ کیا مانا، ایک عقد ہے، عقد نکاح، عقد مانا معاہدہ، عہد ہے۔ تو جب آپ ایک عہد کریں گے تو اس کے عوض میں ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، اس لیے۔ اور دوسرا وہ خالص عورت کا حق ہے، نہ اس کے باپ کا ہے، نہ بھائیوں کا ہے، نہ بہنوں کا ہے، تو یہ خالص آپ نے ادا نہیں کیا، فوراً ادا کر دیں، چونکہ بعض علماء کے نزدیک اگر حق المہر ادا نہ کی جائے تو کہتے ہیں شرعاً مرد کو بیوی کے قریب جانے کا بھی حق نہیں ہے جب تک کہ حق المہر ادا نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو حق المہر ایک مذاق ہے، ایک رسم ہے، لکھ دیا جاتا ہے جی لکھ دو جی 2 مربع زمین، اور دینے والے کے باپ کی بھی 2 مربع نہیں ہوتی، ایسے لکھ دیں گے 2 مربع زمین۔ پھر جب مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت وہ تو آپ نے ناک رکھنے کے لیے دیا تھا، اب تو سب کے ناک کٹ گئے نا، اس وقت تو تم نے ناک رکھا، اب تو تم نے سب کے ناک کٹا دیے کہ عدالتوں میں آ گئے بیوی بچوں کے جھگڑے، اس سے پھر باقی کیا رہ گیا؟ اس لیے جن لوگوں نے حق المہر ادا نہیں کی وہ فوراً ادا کر۔ اور اگر کوئی غریب آدمی ہے حق المہر ابھی تک ادا نہیں کر سکا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بیوی سے معافی مانگ لے کہ وہ اس کو معاف کر دے، وہ اس کا حق ہے، لیکن معاف زبردستی نہیں، اس کو قائل کرے کہ تمہارے سامنے میرا حال ہے، میں غریب ہوں، ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو ذرا میرا تعلق جو ہے وہ تو شرعاً حرام نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، اور اگر اللہ نے مجھے غنا بخشا
اللہ نے مجھے امیر کر دیا تو پھر میں بھی تمہارے گھر ہی میں لاؤں گا ہر چیز، اور کہاں لے جاؤں گا؟ اس لیے بہرحال اس میں غفلت نہ کریں، حق المال کا معاملہ بڑا سخت ہے، لوگوں نے اس کو مذاق رکھا ہوا ہے۔ سود کے پیسے سے جانوروں بکری گائے کو رہنے کے لیے روم، اچھا روم کمرہ یعنی، اچھا کچھ اردو لکھتے ہو یار، کچھ انگریزی لکھتے ہو، کسی ایک کی لغت کی ٹانگ توڑی کرو نا آپ، تو اگر کمرہ لکھ دیتے آپ تو کوئی بات نہیں تھی، روم جو ہے پھر میں روم سمجھوں کہ روم اب جانوروں کے لیے بھی روم شروع ہو گئے۔ تو پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ روم تمہارے قروم کے لیے ہیں یا انسانوں کے لیے ہیں، اب تم نے روم جو ہے فار اینیمل بنا دیے ہیں، تو یہ ایسی بات ہے۔ تو بہرحال جو گزارش یہ ہے کہ سود کے پیسے سے جب تم ایک کمرہ بنا کے جانور باندھو گے تو جانور فائدہ اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا؟ تو اس جانور کا دودھ تم پیتے ہو، پر تم فائدہ اٹھا رہے ہو کہ نہیں اٹھا رہے؟ سیدھی بات ہے کہ حرام ہے، سیدھی بات ہے۔ جب سود کا استعمال کرنا تیرے لیے حرام ہے تو جانور کس کا ہے؟ وہ بھی تو تیرا ہے، تو جانور کے نفع کے لیے جب استعمال کر رہے ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس کے بعد وہ راستے میں ملتا ہے، تمہیں کہتا ہے جی حضرت ٹھہر جاؤ میری گاڑی میں چلے جاؤ، تو فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے بھی کبھی تمہیں گاڑی میں لے جاتا تھا یا قرضے کے بعد لے جا رہا ہے؟ اگر پہلے بھی لے جاتا تھا تو بیٹھ جاؤ، اگر پہلے کبھی نہیں لے گیا تو صاف ظاہر ہے کہ قرضے کے شرمندہ ہے کہ میرے پر احسان ہے، مجھے قرضہ دیا ہے، پر میں یہ فائدہ اٹھاؤ گے، یہ بھی سود بن گیا۔ اس لیے سود سے بچیں، سود اتنی حرام چیز ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اگر کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے، ثواب کی نیت نہ کرے، بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے بینک والوں سے لے لو، کیونکہ بینک والوں کو دے گے وہ اور کفر کریں گے، ان سے لے کر غریبوں کو دے دو لیکن ثواب کی نیت نہ کرو، اس لیے کہ ثواب تو حلال پہ ملتا ہے، حرام پر کیسا ثواب ملے گا؟ لیکن چلو کسی غریب کا بھلا تو ہو جائے گا۔ یا فقہا نے لکھا ہے کہ کہیں مسجد کے لیٹرین بن رہے ہوں یا مدرسوں کے حمام نہیں ہوتے، غسل خانے نہیں ہوتے، لیٹرین نہیں ہوتے، یا سڑک وڑک نہیں ہوتی، ایسے کاموں میں ڈال دو بس، لیکن ثواب کی نیت پھر بھی نہ کرو۔ جس نے 40 قبریں کھودی ہوں تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میں ایسا نہ یار قبرستان جا کے کھودنا شروع کر دو، انا للہ و انا الیہ، یا مسئلہ ہے کہ مردوں کے لیے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور حضور نے فرمایا کہ ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، مگر ایک فرقہ جو ہے وہ نجات والا ہوگا۔ تو وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ حدیث میں موجود ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، حضور نے فرمایا جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا، تو جو حضور اور صحابہ کے طریقے پہ ہے وہی نجات والا ہے، باقی صرف نجات والے نہیں۔ اگر ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ رقم جو ہے اس نے چرائی ہے، وہ لے آیا کہ میری رقم امانت رکھ لو، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ ہے چوری کی رقم، تو امانت رکھ سکتے نہیں، آپ تو چوری میں مدد کر رہے ہیں۔ اسلام نے فرمایا کہ تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا فی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں مدد کرو، برائی کے کام میں تو مدد نہ کرو۔ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ چوری کی رقم ہے، اس کو محفوظ رکھ رہے ہو، لے رہے ہو، حفاظت کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم چوری میں حصے دار ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک قوال جو ہے وہ حرم میں قوالی کہے گا، تجربہ کر دیکھو، انشاءاللہ نہ قوال ہوگا نہ قوالی ہوگی اللہ کی رحمت سے، یہاں قرآن ہی ہوگا اور محمد کا فرمان ہوگا۔ یہاں میراثی کا کام نہیں ہے، یہاں اللہ والوں کا کام ہے۔ یہاں میرا مدنی محمد پیدا ہوا اور قرآن اترا ہے، قوال نہیں اترے، نہ قوالی پڑی گئی ہے۔ ویسے آپ کو شوق ہو تو ایک ایسا تجربہ کر دیکھیں، آپ نے اپنا ملک سمجھا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی وجود بھی نہیں ملے گا کہ کبھی پیدا بھی ہوا تھا۔ یہاں اللہ نے توحید والوں کو رکھا ہے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اور دعا کریں اللہ قیامت تک انہیں قائم رکھے کہ پوری دنیا میں شرک مٹا ڈالا ہے، پوری دنیا میں سنت کی بہاریں اجاگر کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور زیادہ سے زیادہ طاقت قوت دے۔ بچیوں کو قرآن حفظ بالکل کرائیں، بچیاں بڑی بڑی صحابہ کی بچیوں نے قرآن حفظ، ہاں بہت سی صحابی رضوان، باقاعدہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہ جن میں ان کا ذکر ہے، کتاب ملتی ہے باقاعدہ کہ صحابہ میں کون کون عالم اور حافظ قرآن ملی، اور تابعین میں کون کون سی بیویاں گزری ہیں، وہ کتاب لے لیں، ان میں بڑی تفصیل ہے۔
علیہ السلام کو ایک بوڑھی بھول گئی تھی، انشاءاللہ جب قیامت میں ملیں گے تو پوچھ لینا کہ کیوں بھول گئی. ایسے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے قصے بنا رکھے ہیں. قیامت کے دن پکارا جائے گا تو ماں کی طرف سے پکارا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی طرف پکارا، باقی سب کو باپ کی طرف پکارا. تمہیں اپنے باپ کو کوئی شک ہے، ڈر ہے؟ سب کو باپ کی طرف سے پکاریں گے اللہ کے بندے. قرآن مجید کا اردو ترجمہ جو ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بہت اعلیٰ ہے لیکن مشکل ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بہت اعلیٰ ہے. اسی طریقے سے تفسیروں میں معارف القرآن ماشاءاللہ بہت اعلیٰ جو میں نے دیکھے ہیں، اور بھی ترجمے بہت اعلیٰ ہوں گے جو میں نے نہ دیکھے ہوں. وادی ارنا کا معلومات کیا مانا؟ ارنا وادی کا نام ہے، اور کیا معلومات؟ وہاں حضور پاک تشریف فرما تھے، وہاں غسل فرمایا، پھر عرفات میں تشریف لے گئے. بس جو آدمی جمعہ کا روزہ رکھے، صرف جمعہ کا روزہ رکھنا جو ہے ٹھیک نہیں. اس لیے ہمیشہ جو ہے یا تو ملا کے رکھا جائے نا 2 روزے رکھے جائیں، تاکہ بدعت نہ بن جائے کہ صرف ایک دن کی یہ تکریم کرتا ہے اور باقی دن اللہ کے نہیں سمجھتا. امام صاحب نے کہا ہے کہ بھی میرا جو قول قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اختیار کرو. ہاں، امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ جو میرا قول قرآن و سنت کے مطابق ہو اس پہ عمل کرو، اور قرآن و سنت کے خلاف ہو تو چھوڑ دو. تو آپ کوئی قول ڈھونڈ کے لے آئیں کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. کوئی قول ڈھونڈے تو صحیح نا، پہلے قول لے آئیں کہ دیکھو جی یہ قول ہے امام صاحب کا اور یہ حدیث ہے اس کے خلاف. عقیقہ زندگی میں کبھی کر سکتے ہیں، کیوں کر سکتے ہیں؟ 7ویں دن تک سنت ہے، بعد میں ختم کیا نہیں کیا. ہم مدینے پاک گئے، واپس آئے، عمرہ نہیں کیا، دم دینا ہوگا، بالکل انشاءاللہ دینا ہوگا. اگر میری منگنی ہو تو شادی سے پہلے میں بیوی کو مل سکتا ہوں، یعنی دیکھ سکتے ہو. مل کا معنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ جب تک نکاح نہ ہو تو بیوی حلال نہیں ہوتی. ایک دفعہ نظر ڈال سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، تاکہ نکاح سے پہلے آدمی ذہنی طور پر مطمئن ہو جائے، بعد میں نہ دکھ کرتا رہے. ایک نظر بیوی کو بھی ڈالنے کا حق ہے، ایک نظر نکاح کرنے والے کو بھی ڈالنے کا حق ہے، لیکن والدین کی موجودگی میں، ان کی موجودگی میں ایک نظر جو ہے ڈال لیں، تاکہ بعد کے اندر ندامت نہ ہو. حمام میں وضو کر سکتے ہیں، حمام میں غسل کر سکتے ہو، خدا کے بندے وضو کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آتی. بھی کامن سینس ہے بھئی. تمہاری بڑی ناپاکی جو ہے وہ تو دور ہو رہی ہے، وضو والی نہیں ہو رہی. قرآن کے وقت تسبیح کے لے کر دوسروں کے ساتھ شور کرنا، بہرحال جو بھی قرآن کے اندر شور مچائے وہ منع ہے، چاہے تسبیح لے کر مچائے چاہے بغیر تسبیح کے مچائے. قرآن کے لیے حکم ہے کہ جب پڑھا جائے غور سے سنو. یہاں ہمارے علاقے سے جو عورتیں آتی ہیں برقع نہیں ہوتا، تو اس لیے کہ وہ پھر لوگوں کو پتہ لگتا ہے اور پورے ملک کی بے عزتی ہوتی. اللہ ہدایت